رب کو دیکھنا چاہتا MK Fresh Media, subscribe now. تمہیں بھی ماں باپ کا ساتھ دیا جائے. کون سے وقت میں بولے سارے مشکل وقت میں بھی ماں باپ کا ساتھ دیا جائے, انہیں نہ چھوڑا جائے. بڑے تعریف خدا کی قسم, جو ہم محنت کر کے نہیں پاتے نا وہ ماں باپ کی دعاؤں سے آسانی سے مل جاتا ہے. کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا تھا, بایزید تم کو ولایت کیسے ملی؟ انہوں نے کہا کسی کو ولایت سجدوں سے مل گئی, کسی کو قیام سے مل گئی. بایزید وہ ہے جسے ولایت ماں کی دعاؤں کے صدقے میں مل گئی, ماں کی دعاؤں کے صدقے میں مل گئی. ماں بھی بڑی چیز ہے, باپ بھی بڑی چیز ہے. یہ ہماری الگ بات ہے کہ ہم بلڈنگ بنا کے لکھ دیتے ہیں ماں کی دعا ہے, گاڑی کے پیچھے لکھ. ذمہ دار میں نہیں ہوں, ذرا بول دیں یا رسول اللہ. گھر سے نکلے, ماں نے کیا کہا؟ سلامت رہے, اللہ برداد والے کی خیرات عطا کرے. ماں نے کیا کہا؟ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے. نکلے, ڈاکوؤں نے روکا, پھر پوچھا کچھ ہے؟ آپ یہ اسلامک آواز سن رہے ہیں MK فریش میڈیا کے. 40 سکے کدھر ہیں؟ اندر ڈھونڈے, نہیں کدھر نکلیں گے؟ آپ نے فرمایا سلائی توڑو تب ملیں گے. جب سلائی توڑی صدری کی پھر گرے, کہنے لگے جھوٹ بولتے تو بچ جاتے. تو بغداد والے نے تاریخی جملہ کہا تھا, جھوٹ بول کے پیسے تو بچا لیتا لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ تو ٹوٹ جاتا. فرمایا ماں کی زبان پہ ہزاروں پیسے قربان ہیں. جب اتنا سنا چیخیں نکل گئی, کہا ہم خدا کا وعدہ بھول گئے, تو ماں کا وعدہ یاد کر کے بیٹھا ہے. کہا بڑا نیک ہے, پھر ہمیں بھی توبہ کرا دے. خدا کی قسم صرف توبہ ہی نہیں کرائی, بغداد والے نے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیا تھا. میں ایک بات یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں, پتہ چلا ماں کے مشورے میں برکت ہوتی ہے, پتہ چلا ماں کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے, پتہ چلا ماں کی جملوں میں برکتیں ہوتی ہیں, ماں کی دعائی الفاظ میں برکتیں ہوتی ہیں. ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے, ایک ایک بیٹے سے میری گزارش ہے, خدا کا واسطہ ماں باپ کے احسانات کو آخری سانس تک یاد رکھنا. اللہ نے اگر یہ موقع فراہم کیا ہے, اگر باپ آپ کو ملا ہے, ماں آپ کو ملی ہے, ان کو راضی کر کے جنت میں جانے کی کوشش کیجئے گا. بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ماں کے قدموں کے نیچے ہی بس جنت ہے, اور کدھر کچھ نہیں رکھا ہے. میں آپ کو بتا دوں, اولاد کے لیے ماں باپ کے درمیان میں باپ کا رتبہ ماں سے زیادہ بڑا ہوتا ہے, باپ کا حق ماں سے زیادہ ہوتا ہے. فرمایا گیا بندہ حالت نماز میں ہے اور ماں آواز دے دے تو نماز مکمل کر کے جایا جائے, اور اگر باپ آواز دے دے اور حالت نماز میں نفل نماز میں پڑھ رہا ہے, حکم یہ ہے کہ پھر نماز توڑ کر کے چلا جائے تاکہ باپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے. تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم نے بار بار یہ سنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ہم نے ماں کو سر پہ اٹھا کے رکھا اور باپ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا, باپ کو بیٹھک تک جگہ لگی دی ہے. ماں گھر کے اندر ہے, باپ گھر کے باہر بیٹھا رہتا ہے. ماں باپ ہوتے ہیں. آپ بوڑھے سے بوڑھے باپ سے اگر پوچھیں گے تیرے بیٹے کیسے ہیں, اگر ایک وقت کی روٹی بیٹے دینے تیار نہیں ہے, باپ پھر بھی یہ کہتا ہے جیسے بیٹے اللہ نے مجھے دیے ہیں, اللہ ایسے سب کو بیٹے عطا کرے. پھر بھی وہ بیٹوں کی برائی نہیں کرتا ہے. جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بیٹے گلا گھونٹ دیں گے, اس لیے نہیں کہ بیٹے دو وقت کی روٹی بند کر دیں گے, وہ اس لیے نہیں کہتا کہ سچی بات, تو وہ یہ چاہتا ہے نہیں میرے بیٹے معاشرے میں رسوا نہ ہو جائے, میرے بیٹے سوسائٹی میں ذلیل نہ ہو جائے. وہ آخری سانس تک بیٹوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے, اور بیٹوں سے کہنا چاہوں گا اتنے بے غیرت کیسے ہو جاتے ہو. اگر کوئی کمی باپ کی طرف سے ہو جاتی ہے, چوک میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہتے ہو کوئی ہے جو میرے باپ کی کمی بتائے, کوئی ہے جو میرے باپ کی خطا بتائے, کوئی میرے باپ کی غلطی کیوں نہیں بتاتا ہے, اور زبان کو تالا لگا دے. تو اگر تیرے سامنے تیرے باپ کا کوئی جملہ غلط بھی ہے, تجھے یہ حق نہیں پہنچتا ہے تو اپنے باپ کو غلط کہہ سکے. تجھے نہیں پتا ہے اپنے باپ کو دعائیں لے کر کے تو کتنی بلندی حاصل کر سکتا ہے, اپنے باپ کو دعائیں یا جملے حاصل کر کے تو کتنا آگے جا سکتا ہے. اور چوک میں کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی مخالفت نہ کرنا, اپنے باپ کی برائی نہ کرنا. تو نہیں جانتا ہے جس سے باپ راضی ہوتا ہے اس سے خدا پاک راضی ہوتا ہے, جس سے باپ روٹ جاتا ہے اس سے خدا ناراض ہو جایا. اللہ کیا ہو گیا؟ کیا چوکوں میں برائی نہیں ہو رہی باپ کی؟ کیا لوگ نہیں کہتے میرے باپ کو سمجھاؤ؟ میرا باپ ایسا آپ سے کہنا چاہتا ہوں, سنیں باپ باپ ہے, یاد رکھیں اس کی باتیں کڑوی ہوتی ہیں مگر سچ بتانا اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہوتا ہے.
اس سے زیادہ کوئی مہربان دیکھا ہوگا؟ آپ کہہ سکتے نہیں میری ماں اس سے زیادہ مہربان ہے، کیونکہ وہ رو دیتی ہے میری غیر حاضری پہ، وہ رو دیتی ہے میری دوری پہ۔ میں کہوں گا ہاں ماں روتی ہے باپ روتا نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے نا۔ لیکن جانتے ہو فرمایا گیا باپ سورج ہوتا ہے اور سورج گرم ہوتا ہے، لیکن اتنا ضروری ہوتا ہے زندگی میں سورج اگر نہ نکلے نا تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح باپ ہوتا ہے، باپ کا مزاج سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر سر سے سایہ ہٹ جائے نا تو پھر دنیا میں اندھیرا لگنے لگتا ہے۔ میں ان کی بات نہیں کرتا جن کے باپ سلامت ہے، ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے باپ کو قبرستان میں دفن کر دیا۔ پوچھو ان سے جب سے مٹی ڈال کے آئے ہیں صرف باپ نہیں دفنایا ہے، سورج دفنا کے آتے ہیں۔ ان سے پوچھو زندگی میں اندھیرا ہو گیا ہے۔ آج نا ہم جوان آسان یہ ہو گئے کہ باپ کا سایہ سر پہ ہے۔ آج بیٹا اگر ہاتھ رکھ دے باپ ہوتا ہے نا پھر سب کچھ بیٹے کا، باپ ہے نا سب کچھ بیٹے کا۔ میلے جاتے بازار جاتے بیٹا کہتا ابا یہ چاہیے ٹھیک ہے ڈال جھولے میں، یہ چاہیے ٹھیک ہے ڈال جھولے میں۔ لیکن کبھی یتیم سے پوچھو باپ کے نہ ہونے کا احساس کیا ہوتا ہے؟ اس کا بھی جی چاہتا ہے بازار جائے، لیکن ہر کھلونے کو دیکھ کے یوں نظر پھیر لیتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ ہر خوشی کو دیکھ کر کے ایسے جان بن جاتا ہے کیونکہ باپ نہیں ہوتا ہے۔ آج باپ ہے تو قدر کرنا، یہ ڈانٹے کا بھی غصہ بھی ہوگا، یہ آپ کو گالی بھی بولے گا، یہ مارے گا بھی۔ بندہ تب چھوٹا نہیں ہوتا جب باپ تھپڑ مارتا ہے، بندہ تب چھوٹا ہو جاتا ہے جب باپ کے تھپڑ کا جواب وہ اپنی زبان سے دیتا ہے، تب بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور باپ کا غصہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ذلیل کرے، باپ اس لیے آپ کو غصہ کرتا ہے تاکہ وہ آپ کو کچھ بنتا ہوا دیکھ لے، بنتا ہوا دیکھ لے، اس لیے باپ غصہ کرتا ہے آپ کو۔ ورنہ کسے پڑھیے جانور بھی تو بچے پیدا کرتے ہیں، ہر ایک کتا شکاری تو نہیں ہوتا، ہر ایک باز کو بولیاں سمجھ میں تو نہیں آتی، ہر ایک پرندے کو انسان کی بولی تو سمجھ میں نہیں آتی نا۔ تین کی وگی پرندے ہوتے ہیں جو انسانی بولی سمجھ لیتے ہیں، ہر کسی کی قیمت بڑی نہیں ہوتی ہے۔ باپ اگر غصہ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی وہ آپ کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے یہ کچھ بن جائے، یہ کچھ بن جائے۔ کتنے بیٹوں کو باپ اس لیے نکال دیتا ہے کہ جب یہ پلٹے تو کچھ بن تو پلٹے، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں اپنی خاطر نکالا، نہ کبھی یہ نہ سوچنا۔ ماں باپ بڑی دولت ہے، ماں باپ اتنی بڑی دولت ہے۔ میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں، اللہ نے کیا نہیں دیا حضور کو، کیا نہیں دیا۔ کائنات کی چابیاں اٹھا کے حضور کی جھولی میں ڈالی گئی، محبوب لے تو صرف کہے گا ہم کر کے دکھا دیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے پتھروں کو بولا ہو اور پتھروں نے کلمہ نہ پڑھا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا حضور نے اشارہ کیا ہو اور سورج چل کے نہ آئے؟ بھائی ہمیشہ ایسا ہوا، آقا کریم نے کہا اور سورج پلٹ آیا، حضور نے کہا اور چاند نے سینہ چیر دیا، حضور بولے اور پتھروں نے کلمہ پڑھا، حضور نے اشارہ کیا اور پھر دیکھیں ڈوبا سورج پلٹ آیا۔ ہر کہنا حضور کا پورا ہوا، لیکن پھر بھی جانتے ہو نا حضور فرماتے ہیں صحابہ آج بھی میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں ہوتی، میری ماں ہوتی مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی۔ حضور فرماتے ہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ آج ماں بیٹا کہہ کے آواز دیتی تو اولاد کی سمجھ میں نہیں آتا۔ خدا را سمجھے ذرا اس رشتے کی قدر کریں۔ حضور کے چچا حضور کے پیچھے چلتے، حضور ہاتھ پکڑ کے آگے کرتے، چچا سے کہتے چچا پیچھے میں چلا کرو، چچا کہتے میرے ماں باپ قربان ہو گئے، میں آپ کے قدموں کی دھول، آپ مجھے بغل میں کھڑا کر رہے، میری حیثیت نہیں میں آپ کے بغل میں آؤں، آپ ہمارے آقا ہیں مالک کے۔ حضور کہتے نہیں، بات یہ ہے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا باپ میرے پیٹھ کے پیچھے آ گیا ہو۔ حضور نے چچا کو یہ احترام عطا کیا۔ آج بیٹے باپ سے کہتے ہیں باہر نکلو، بڑھاپے میں گھر میں کیا کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں غیرت کر، جس نے 40 سال میں ایک حویلی بنائی تھی وہی اس میں نہیں رہ سکتا۔ آج بھی وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کسی کے سائے کا تلاش کرتا گھوم رہا ہے، آج بھی دھوپ سے بچنے کے لیے اسے مسجد کی چھت کام آ رہی ہے۔ پھر بیٹے کیسے ہوا، کیسے بیٹے ہوا؟ انہیں تانے نہ دینا۔ مشکل میں زندگی میں باپ ایک مکان بناتا ہے، کم سے کم اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا، اس چھت کے نیچے اسے رہنے دینا۔
लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं मस्जिद के गेट पे खड़े होकर, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, मैंने अब्बा के लिए यूं किया, यूं किया, यूं किया। जानते हो तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन सुने हमने लोगों को देखा है जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके बाप दोपहरी में लोगों के मकान के आगे सिर्फ का साया देख करके बैठने की जगह तलाश करते फिरते हैं, और बेटा बदन पे बड़े बड़े कपड़े पहन कर बड़ी बड़ी बातें करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है खुदा के वास्ते माँ बाप की कदर करना। उन लोगों को हम तो अंदाजा उसी से लगा लेते हैं, जिस बाप को घर की छत के नीचे जगह नहीं मिलती है हम समझ जाते हैं ये किसी नालायक औलाद को जन्म दिए हुए हैं। इनकी औलाद इतनी बदबख्त है जिसने छत का साया इनसे छीन लिया है। उन लोगों को तुमसे कहना चाहता हूँ, आज अगर तुम बाप से अपनी छतों का साया छीनोगे अल्लाह तुमको जन्नत का साया अता नहीं करेगा। अगर ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत का साया अता करे, जन्नत के महलात अता करे, तुम बुरे बाप का हाथ पकड़ो, उसको बैठा के कहो जब तेरे बदन में ताकत थी तू हमारे लिए धूप बर्दाश्त करता रहा, अब हमारे बदन में ताकत है, अब तेरे लिए मेहनत हम करेंगे। इधर जा साए में बैठना तेरा काम है, तुम इस तरह से बैठाओ और फिर जन्नत में तुम्हारे महल बना देना, ये खुदा का काम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई काबे के साए में जन्नत ढूंढ रहा है, कोई सफा मरवा की सही पे जन्नत ढूंढ रहा है, लेकिन भूल गए ये सफा मरवा की सही तवाफ़े काबा हो या जमजम हो या रमी जिमार हो, ये सारी चीजें एक माँ बाप और बाप बेटे के रिश्ते का एहसास नहीं दिलाते। क्यों खड़े होकर जमजम पी रहे हो? क्या वजह है? बची हड़ियां लगी है इसमें इस्माइल ज़बीहुल्लाह की। मैंने कल लगी क्यों? वो रिश्ते भूल गए, वो याद ना हो तो बता दूं, 7 चक्कर एक माँ ने लगाए, और जब बेटे की सूखी जबान देखी तो माँ की झोली फैल गई। हजरत हाजरा ने कहा था मालिक बेटा ज़ाये हो गया तो माँ टूट जाएगी, मालिक तू करम कर, इन पहाड़ियों में से तू ही है जो पानी अता कर सकता है। रो के झोली फैला के दुआ मांगी। क्या वजह? क्यों जाके दुआएं कर रहे हैं आप? क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों दौड़ रहे हैं? माँ की झोली फैली, अल्लाह ने इस्माइल की एड़ियों से जमजम का चश्मा निकाल दिया। मैं कहता हूँ अगर हाजरा दुआ कर दे बेटे की एड़ियों से जमजम निकल सकता है, खुदा की कसम आज की माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को वली बना सकता है। लेकिन है क्या? माँ बाप से दुआएं, रिश्तों को मजबूत करना है। आज इन्होंने बेटों का अतीका किया, ये खर्चा किया, औलाद पे लाजिम है कि आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें, आखिरी सांस तक माँ बाप का एहसान याद रखें, औलाद पर लाजिम है। आप कोशिश ये करेंगे इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। खिदमत का उसूल क्या है कि जब खुशहाली हो तब माँ बाप को निभाया जाए, या कि मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए? कौन से वक्त में बोले सारे? मुश्किल वक्त में भी माँ बाप का साथ दिया जाए, इन्हें न छोड़ा जाए। बड़े तारीफ खुदा की कसम, जो हम मेहनत करके नहीं पाते ना वो माँ बाप की दुआओं से आसानी से मिल जाता है। किसी ने बायजीद बुस्तामी से पूछा था, बायजीद तुमको विलायत कैसे मिली? उन्होंने कहा किसी को विलायत सजदों से मिल गई, किसी को क़याम से मिल गई। बायजीद वो है जिसे विलायत माँ की दुआओं के सदक़े में मिल गई, माँ की दुआओं के सदक़े में मिल गई। माँ भी बड़ी चीज़ है, बाप भी बड़ी चीज़ है। ये हमारी अलग बात है कि हम बिल्डिंग बना के लिख देते हैं माँ की दुआ है, गाड़ी के पीछे लिख देते हैं मेरी माँ की दुआ है, ठीक है ना, बस ये अलग बात है। लेकिन हकीकत ये है अगर उसमें माँ की दुआएं शामिल है ना तो बाप की भी मेहनत लगी होती है। ये मत भूलिएगा, बाप की भी मेहनत लगी होती है। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मैंने माँ की दुआ लिखा, माँ रो की दुआ करती थी, मेरे मैंने कहा सुन, माँ छत के नीचे होती थी, मजदूरी करने धूप में बाप जाया करता था, माँ छत के नीचे होती थी, गालियाँ खाने बाप जाता था, माँ छत के नीचे रहती थी, बारिश में भीग के बाप का माँ के लाया है, माँ तो छत के अंदर थी ना, गालियाँ बाप ने सुनी है। सुन, जब तूने कहा था अब्बा मुझे ड्रेस पूरी चाहिए तो ओवर टाइम ड्यूटी बाप ने की थी। जब तूने कहा था अब्बा मुझे फलां की तरह ईद पे कपड़े चाहिए तो तेरे बाप ने एडवांस से मजदूरी लेकर के उसकी मजदूरी मेहनत करके तेरी फीस जमा की थी, तेरी कीमत अदा की थी। तुम कहते हो सिर्फ माँ की दुआ ना, ये ना कीजिएगा। जब भी कोई चीज़ अल्लाह तुम्हें दे, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, तो सिर्फ माँ की दुआ ना लिखिए ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है, लिखेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरे माँ बाप की दुआओं से मिला है, ये भी लिखेंगे इंशाअल्लाह।